السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت زیادہ اس چینل پر پوچھا جاتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد اپنے تمام پیاروں سے مل سکیں گے؟ کیا وہ مائیں اپنی اولاد سے مل سکیں گی جو بچپن میں فوت ہو گئیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے؟ یہ ارواح کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسے وقت گزارتے ہیں جب یہ ارواح برزخ میں ہوتی ہیں؟ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے ایک بات بتائی تھی کہ جب بھی کوئی روح زمین سے آسمانوں کی طرف جاتی ہے، جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں اور اسے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اگر وہ کافر اور مشرک کی روح ہوتی ہے تو اسے تو آسمانوں میں انٹری نہیں ملتی۔ جو مومن کی روح ہوتی ہے اسے آسمانوں میں انٹری مل جاتی ہے۔ جو گنہگار مسلمان ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو ناراضگی ہوتی ہے، اور جب اچھی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوتی ہے تو رب کی اس کے ساتھ رضا ہوتی ہے۔ یہ تین الگ الگ معاملات ہیں۔ جب روحیں آپس میں برزخ میں پہلی دفعہ ملتی ہیں، یہ قبر کے سوال جواب سے پہلے کی بات ہے، تو وہ روحیں جو کافروں کی ہیں وہ تو سجین میں باقی ظالموں کے ساتھ، کافروں مشرکوں کے ساتھ عذاب میں، اور جو اچھی روحیں ہیں ان کی ملاقات اچھی روحوں سے ہو جاتی اور وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، اور ان تمام سوال جواب کے بعد انہیں قبر میں لوٹایا جاتا ہے، اور قبر میں آنے سے قبل وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کی تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا، نہلایا، غسل دیا، یا وہ لوگ جنہوں نے انہیں قبر تک لے گئے، دفنایا، وہ سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب قبروں سے لوٹتے ہیں تو چاپ بھی سنتے ہیں واپس لوٹنے والوں کی۔ تو جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو اچھی روحوں کی تو آپس میں ملاقات ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری روح ان اچھی روحوں میں سے ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا۔ ہم نے بحیثیت بندے کے اچھے اعمال کرنے، نیک کام کرنے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، اور رب تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو سرخرو ہوئے، اور ہمارے پیارے جو یہاں سے جا چکے ہیں انہیں بھی ان لوگوں میں کرے جو سرخرو ہوئے ہیں۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم تو نیک عمل کر کے اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہوں اور ہم نیک روحوں سے ملاقات کریں، لیکن ہمارا ہر پیارا تو اس کیٹیگری میں نہیں فال ہوتا ہو، یہ ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، وہ بچے جو جنتی ہیں، جو یعنی بچپن میں فوت ہو گئے، تو وہ تو برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر پرورش ہیں، تو یہ وہ بچے ہیں، ان سے ان کے نیک ماں باپ کی ملاقات ہوگی برزخ میں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، امید ہے ہو سکتا ہے وہ روحیں بھی وہاں استقبال کے لیے آئیں جہاں باقی ارواح استقبال کے لیے آتی ہیں، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے۔ حتمی طور پر تو حدیث میں ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آتی کہ ہوگی ہی ہوگی، لیکن چونکہ ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں اس بات پر کہ وہ روحیں جو یہاں جانتی تھیں وہاں جانتی ہوں گی۔ اب سوال لوگ بہت سارے سوال یہ بھی پوچھتے ہیں ہم پہچانیں گے کیسے؟ بھئی جو رب تعالیٰ تمہاری ملاقات کروا رہا ہے وہ پہچان بھی کروائے گا نا۔ ہم آدھی بات پر ایمان کیسے رکھتے ہیں، سمجھ نہیں آتا مجھے۔ بھئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معاملے کر رہا ہے وہ معاملے بھی کرے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ ابھی تو وہ بولنا بھی نہیں جانتا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ تو کمفرٹیبل ہوتا ہے، غیر ماں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا؟ وہ کیا چیز ہے جو چھوٹے بچے کو آٹومیٹکلی سکھا دیتی ہے کہ تمہیں اپنی غذا کہاں سے لینی ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو رب تعالیٰ کی ذات شناسائی بھی کرا دے گی جب ملاقات کروا رہی ہے، اور وہ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتے تھے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پہلے فوت ہو گئے لیکن یہاں نہیں آئے، تو یعنی اب وہ کسی عذاب میں گرفتار ہے۔ اگر مسلمان کسی عذاب میں گرفتار ہو تو اب اس کی کچھ سچویشنز ہیں جس پر میں نے آپ سے بات کی تھی پہلے۔ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، اس کو معاف کر دے اور اسے عذاب سے نکال کے
برزخ میں کسی ایک لیول پہ رکھ دے، کیونکہ برزخ میں ارواح کے بہت سارے لیولز ہیں، کوئی ایک لیول نہیں ہے، تو کسی ایک لیول میں اسے رکھ دے، یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال کریں، اور اس کی اتنی دعائے مغفرت ہوں اور اتنے اس کے ایصال ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور اسے بخش دے اور معاف کر دے، اور معاف کرنے کے بعد اسے برزخ میں عذاب سے نکال کر کسی اور برزخی مقام پہ رکھ دے جو مسلمانوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر برزخ میں جانے والے کو وہ جنت کی سیر کے لیے پرندوں کی جسم ملے، وہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے، شہداء کے لیے ہیں، اور شہید حکمی کے لیے نہیں، شہید حقیقی کے لیے ہیں۔ شہید حکمی کا الگ معاملہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بحیثیت شہید اٹھے گا، لیکن برزخی زندگی میں شہید حقیقی اور شہید حکمی کے الگ الگ معاملات ہیں، تاکہ یہ بات بھی لوگوں پر واضح ہو جائے۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ آپس کی ملاقات جو برزخ کی ہے وہ ہے۔ اچھا، اس میں لوور مدارج کے لوگ ہائر مدارج والوں سے مل سکیں گے برزخ میں؟ ہاں، کچھ ایسے احوال ہمارے سامنے آتے ہیں، مثال کے طور پہ انبیاء کی مجلس میں نیک اور صالح لوگوں کی حاضری، تو انبیاء کی مجلس میں نیک اور صالح لوگوں کی حاضری کا کیا معنی ہے؟ وہ انبیاء سے تو کیٹیگری میں نیچے ہیں، وہ حاضری یہ بات کا ثبوت دیتی ہے کہ معیت ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، وہاں وہ ایک عالم ہے، برزخ بھی ایک عالم ہے، جیسے دنیا ایک عالم ہے وہ بھی ایک عالم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جسم کا معاملہ ہے، وہاں جسم اور روح الگ الگ جگہ پر موجود ہیں کنیکشن کے ساتھ، لیکن وہ کنیکشن کے ساتھ موجود ہیں، لیکن روح جسم کے اندر نہیں ہے۔ پر روح پر جو معاملات ہیں جسم پر بھی وہ معاملات ہو رہے ہیں، اور وہ جو معاملات ہیں وہ ہمیں ہماری ان آنکھوں سے نظر آئیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امام غزالی کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، وہ کتابوں میں آتا ہے، وہ خواب کی صورت میں ایک شخص نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ حضور کی امت میں سے کسی نیک صالح مرد سے ملاقات ہو، اور امام غزالی انتقال فرما چکے تھے، اور امام غزالی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفت و شنید۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہونی تھی اس دن آپ نے روزہ رکھا، کیونکہ ایک رات قبل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر عمر فاروق خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور حضرت عثمان کو بلاتے ہیں، تو صحابہ کرام کا حضور کی معیت میں دیکھنا، وہ آپ کے سامنے ایک اور دلیل آ گئی۔ تو وہاں کی جو محفلیں ہیں، وہاں کی جو مجلسیں ہیں، وہاں کی جو گفت و شنید ہے، وہاں کے جو معاملات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ارواح ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ تو آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، تاکہ ہم جیسے دنیا میں ساتھ رہے ہیں ویسے نعمتوں میں آخرت میں بھی ساتھ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔